آج کی اس سیریز کا جو ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جس کو آپ تجارتی خسارہ بھی کہتے ہیں، جس کو آپ جاری خسارہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت وائڈلی استعمال کی جانے والی ٹرم ہے، اور اکنامک حالات سے متعلق اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اسپیشلی پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اور جن کا پچھلے دنوں سے آپ بہت زیادہ ایک مسائل میں گھری ہوئی معیشت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے اوپر ہم یہ آج بات کرتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے مراد کیا ہے اور پاکستان کے اس سے متعلق کیا مسائل ہیں۔ بنیادی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک ملک جتنی آئٹمز دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے اور جو امپورٹ کرتا ہے اس کا یہ ڈفرینس ہے۔ اگر یہ ڈفرینس ایکسپورٹس آپ کی زیادہ ہوں، امپورٹس کم ہوں، تو یہ خسارہ نہیں ہے بلکہ سرپلس ہے، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کہیں گے۔ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اس سے آپ کے ملک میں ڈالر آتے ہیں، فارن ایکسچینج ریزروز آتے ہیں اور آپ معاشی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو ہم تھوڑا سا وائس ورسا دیکھیں، جو کہ پاکستان کے حالات ہیں، جو پچھلے پاکستان کی ہسٹری میں 75 سالوں میں سوائے 3 سالوں کے کبھی بھی یہ پازیٹیو نہیں رہا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی امپورٹس ہمیشہ زیادہ رہی ہیں اور ایکسپورٹس ہمیشہ کم رہی ہیں۔ بنیادی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک کنزیومر اکانومی ہیں، ہم چیزیں خریدتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں۔ آئی فون باہر سے لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، باہر سے گاڑیاں منگواتے ہیں، باہر سے انرجی سیورز منگواتے ہیں، باہر سے امپورٹڈ فوڈ آئٹمز منگواتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، باہر سے سیب منگواتے ہیں، باہر سے شیمپو منگوا لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ امپورٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنے گروسری سٹورز جو بڑی جو چینز ہیں ان پر اگر آپ جائیں تو علیحدہ سے ایک سیکشن لگا ہوتا ہے، اور ایک آئٹم اگر آپ کو لپٹن یا ریڈیبل پاکستان میں مل رہی ہے، دوسرے ساتھ اس کے امپورٹڈ کا کاؤنٹر بھی لگا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی شیمپو پاکستانی مل رہا ہے، پینٹین پرو وٹامن پاکستان کا مل رہا ہے، تو اس کے ساتھ امپورٹڈ پینٹین بھی پڑا ہوگا۔ تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک اس کے مسائل ہیں، لیکن پہلی چیز آپ کو یہ واضح ہونی چاہیے کہ جب آپ کی امپورٹس بہت زیادہ ہوں اور آپ کی ایکسپورٹس کم ہوں تو یہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بنتا ہے، جس کو آپ اوور اینڈ اوور سنتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، تجارتی خسارے کا شکار ہے پاکستان۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ جب آپ کے پاس یہ گیپ کریٹ ہو جاتا ہے، اب آپ نے اس گیپ کو برج کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اپنے آپ کو فائنانس کرنا ہے۔ پاکستان کو جب اگر آپ فرض کر لیں پاکستان کی حالات کی بات کرتے ہیں تو $80 ارب تقریباً آپ کی امپورٹس ہیں، جو کہ ایک بہت ہیوج اماؤنٹ ہے جب اس کو آپ کمپیئر کرتے ہیں اپنی ایکسپورٹس کے ساتھ۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $30 ارب کی ہیں، اور پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی فیملیز کو یا کسی بھی طریقے سے پیسے وغیرہ یہاں پاکستان میں فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں، وہ بھی تقریباً $30 بلین کے قریب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ 5 ملین کے قریب جو پاکستانیز جو پاکستان سے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، 50 لاکھ کے قریب جو یورپ میں بھی ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی ہیں، مختلف ممالک کے اندر موجود ہیں، تو وہ اس طرح سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو آل ٹوگیدر یہ مل کر بنتا ہے کوئی $60 ارب جو ہے پاکستان کے پاس اینولی انفلوز آتے ہیں ڈالر کے، اور $80 بلین جو ہے وہ آپ سے آؤٹ فلو ہوتا ہے۔ تو یہ جو $20 ارب ہے یہ بہت بڑی ایک پرسنٹیج ہے آپ کی جی ڈی پی کی۔ آپ کا جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً 345 بلین ہے 2021 کے اسٹیٹس کے مطابق۔ تو اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ تقریباً ایک بہت بڑی پرسنٹیج بنتی ہے $20 ارب، جو آپ کا جو گیپ ہے جس کو آپ نے برج کرنا ہے۔ اٹ شوڈ بی اراؤنڈ 1% آف دا جی ڈی پی۔ اگر یہ 1% ہے تو دیٹ مینس کوئی 3-3.5 ارب تک تو یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر یہ اس سے زیادہ ہے، یہ 6-7% پہ چلا جائے تو یہ آپ کے لیے اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان ہر سال اور ہر دور میں ہر حکومت جو نئی آنے والی حکومت ہوتی ہے، ہمارے یہاں پہ مسائل یہی ہوتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ تو پاکستان اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے تو ظاہر ہے آپ کے پاس اس $20 ارب کے گیپ کو برج کرنے کے لیے کوئی سورس نہیں ہے۔ تو اسی کے لیے آپ کبھی IMF کے پاس جاتے ہیں، کبھی فرینڈلی نیشنز کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی ملک سے جو ہے نا پیسے مانگتے ہیں تاکہ آپ اس مسئلے کو اس مصیبت سے جان چھڑا سکیں۔ لیکن اصل میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے ایک ملک سے ڈالر لے لیں، دوسرے ملک سے لے لیں، IMF سے لے لیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ ادھار لے اور اپنی جو شیخیاں ہیں وہ نہ چھوڑے، اپنی جو شاہ خرچیاں ہیں اور اپنا جو شو آف ہے اس کو نہ چھوڑے۔ یعنی آپ کو بنیادی طور پر 2 کام کرنا ہے، ایک تو اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اور دوسرا اپنی امپورٹس کو گھٹانا ہے۔ تو ایکسپورٹس بڑھانا تو ایک ون کلک سولوشن اس کا کسی کے پاس نہیں اس وقت۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت آ جائے، یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑی ورکنگ ہے۔ صرف ڈالر کا مہنگا ہو جانا ایکسپورٹس کے بڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دنیا بہت ہائیلی کمپیٹیٹیو ہے، دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے، بہت زبردست انڈسٹریل کنٹریز ہیں جو بہت کم ریٹ پر بہت بڑھیا چیزیں بنا کے بیچ رہی ہیں اور انہوں نے اپنی مارکیٹ میں ایک ریپیوٹ بنا لی ہوئی ہے۔ پاکستان کو اول تو ریپیوٹ کا بھی مشکل ہے، اور دوسری جو ویسے بھی انیفیشنسیز ہماری بہت زیادہ ہے، ہماری کاسٹ پروڈکشن بہت زیادہ ہے، یہاں پہ الیکٹریسٹی بہت زیادہ مہنگی ہے، بہت ساری چیزیں انوالو ہیں۔ لیکن جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ ہے امپورٹس۔ کم از کم ہم امپورٹس کو اپنے کم کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اسینشیل آئٹمس کو چھوڑ کر، ان آئٹمس کو چھوڑ کر جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، ایک آدمی بیمار ہے خدا نخواستہ، اس کو کوئی ایسی میڈیسن ہے جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، آف کورس اس کو آپ امپورٹ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ لیکن گاڑیاں باہر سے امپورٹ کرنا، باہر سے آئی فون امپورٹ کرنا، باہر سے
اپنے کتوں کے لیے شیمپو امپورٹ کرنا، اپنے کھانے کے لیے سیب نیوزی لینڈ سے امپورٹ کرنا، یہ کسی بھی طرح سے پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا ہے. یعنی یہ بہت عجیب بات ہے. اور ان ملکوں کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ملک آپ کو قرضے دیتے ہیں یا IMF آپ کو لون دیتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ کوئی بات قابل قبول نہیں ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ایک خاص طبقہ ہے جس کو آپ ایلیٹ بولتے ہیں، ایلیٹ کلاس ہے، جن کو بہت زیادہ پیسہ ہے، اور ان کے لیے چیز میٹر نہیں کرتی کہ $250 کا ہو گیا یا $500 کا ہو گیا. ان کے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ ان کے ڈاگ کے لیے ان کو امپورٹڈ ڈاگ فوڈ چاہیے، اور ان کو اپنی گاڑی جو ہے وہ امپورٹڈ چاہیے، ان کو اپنا موبائل فون آئی فون ہی یوز کرنا ہے چاہے جو بھی ہو جائے. تو بہرحال ان معاملات کے اندر، ان مسائل کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی امپورٹس کو منیمائز کیا جائے. اور پاکستان کی امپورٹس میں سب سے بڑا جو شیئر ہے وہ پیٹرول کا ہے. فیول امپورٹ پاکستان بہت زیادہ کرتا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں اس کی کنزمپشن کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو ہیو اے کار. ہر بندہ گاڑی میں جانا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے وہ صرف چاہتا نہیں ہے، ہمارے مسائل ہی کچھ اس قسم کے ہیں. یہاں پہ لوکل ٹرانسپورٹ کا جو سسٹم ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے، ایفیشینٹ نہیں ہے، اور آپ کے جو ٹائملی آپ کسی جگہ پہنچنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ہر آدمی کمفرٹیبل سواری چاہتا ہے. تو اچھی لوکل ٹرانسپورٹ ایک بہت فائدہ مند چیز ہے. یعنی یورپ کے اندر، ایون اب مڈل ایسٹ کے اندر بھی ہائی اسپیڈ ٹرینس شہر کے اندر جو ہے ود ان دا سٹی ٹرام اور اس قسم کی مختلف جو چیزیں ہیں انہوں نے ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ وہ ٹائملی آپ کو چیزوں کو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ اس پر نہیں آتے تو آپ ہر بندہ گاڑی لے کے پھرے گا، تو ظاہر ہے گاڑی میں ایک آدمی جا رہا ہے یا 5 آدمی جا رہے ہیں، اس نے تو اپنا فیول لینا ہے. اگر وہی ایک بڑی ٹرین یا ایک بس میں بہت سارے لوگ ٹریول کریں تو یہ بہرحال مسئلہ کم ہو سکتا ہے. اسی طرح سے آپ کی جو ڈپینڈنس ہے الیکٹریسٹی کی جنریشن کی، وہ بھی اس پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اس سے بہرحال یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دس، ادروائز یہ مسائل ہیں، بڑھ رہے ہیں. اللہ نہ کرے یہ مزید بڑھتے چلے جائیں گے، اور اللہ ہمارے لیے آسانی کرے اور ہمیں اپنی سمت کو درست کرنے کی توفیق